وفاقی وزیر مراد سعید اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس پہ بھی میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی امید ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے اور جو ایک ہم نے اس سیکٹر پہ بالکل انویسٹ نہیں کیا تھا، جو ماضی میں ہمیں یہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دینی چاہیے تھی، جو کنیکٹیوٹی دینی چاہیے تھی، جو یہاں پہ صلاحیت تھی یا پوٹینشل تھا، اس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا. اور جس طرح کے ہمارے فگرز آ رہے ہیں تو آپ کو اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بھی مثال لیں جنہوں نے بلینز آف ڈالرز، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں، تو ان کی بھی یہی حالت تھی ماضی میں کچھ عرصے پہلے. لیکن جب انہوں نے اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کری تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی آپ کے آج کل آپ ای کامرس سیکٹر پوری دنیا کے اندر، اور ابھی امیزون بھی پاکستان آ گیا. لیکن اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو آپ نے لوگوں کو انٹرنیٹ کی بہترین سہولت دینی ہے، آئی ٹی نے بہترین انفراسٹرکچر دینا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، اپنے جو آئی ٹی کی یہاں پہ ایکسپورٹ ہم بڑھا سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے ہم بڑا فائدہ دے سکتے ہیں اسی سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت حکومت کی یہی پرائرٹی ہے. میں یہاں پہ دو پروجیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے منسٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کیبنٹ میں یہی کہتے ہیں کہ جو محروم علاقے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان علاقوں کو آپ فوکس کریں. کہ 21ویں صدی میں اگر کہیں پہ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے تو ان کو اپنی کس طرح وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہوتی تو آپ بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گھر پہ آپ بیٹھ کے کلاسز اٹینڈ کریں. تو یہ بنیادی چیز تھی. پرائم منسٹر صاحب نے کمزور اور محروم طبقہ جو تھا یا پیچھے رہ جانے والا علاقہ، اس کو فوکس کرنے کا کہا. پہلے تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، سوات کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 1 سال کے عرصے میں پورے سوات کے اندر آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی. نہ صرف آپ کو 4G کی سہولت ہوگی، بہترین کنیکٹیوٹی آپ کو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پارک جس طرح کہا گیا کہ ایک آئی ٹی پارک کے اوپر تو ہم نے شروع کر دیا لیکن 2 اور وہاں پہ چاہیے. تو آپ نے تو سوات کی صلاحیتوں کو دیکھ لیا اور مجھے امید ہے کہ جو 2 آپ نے وہاں پہ ضرورت مزید محسوس کی ہے، یہ 2 مزید آپ وہاں پہ پارکس دیں گے. اس کے ساتھ میں در لوور، در اپر، چترال، ملاکنڈ، شانگلہ، ان علاقوں کے لوگوں کے لیے بھی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ تقریباً 4-5 مہینے کا جو 4-5 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت علاقے ہیں وہاں پہ، یہ لوگ اپنے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں. آج کل تو ہمارے یوٹیوبرز بھی بہت آ گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ گھر بیٹھے وہ کس طرح اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. ای کامرس کا دور ہے، یہاں پہ گھر بیٹھے آپ اپنا کوئی کام شروع کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ ایک پاکستان کے لیے بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور ان علاقوں کے لیے اپنے گھر کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں. ایک اور جو بڑا بنیادی مسئلہ جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے اور منسٹر صاحب کو یاد ہے کہ اس کے حوالے سے ہماری بڑی میٹنگز بھی ہوئی کہ جو ہمارا سابقہ فاٹا ہے، ایکس فاٹا، تو وہاں پہ کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے، انٹرنیٹ ایکسیس بڑا ضروری ہے ان کے لیے، وہ پیچھے رہ گیا تھا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 657 کلومیٹر کا ہمارا وہاں پہ بچ گیا اور تقریباً 910 کلومیٹر کا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ جو کہ جنوری 2000 اگلے سال 22 تک مکمل ہو جائے گا تو یہاں پہ پورا جو ہمارا سابقہ فاٹا ہے ان کو بھی یہ سہولت میسر آئے گی اور وہ بھی اس ترقی کے دور میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے محرومیوں کا ازالہ ہوگا. ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں آئی ٹی منسٹری کا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ساؤتھ بلوچستان جس کو ہم کہتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہے، کیچ ہے، زیارت ہے، اواران ہے، ہوشاب، یہ جو علاقے تھے ہمارے، وہاں پہ 5 سال سے بارہا کہا جا رہا تھا کہ کوئی بنیادی جو سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی. تو اس کی بحالی کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ساتھ میں ان کے پروجیکٹ کی منظوری بھی ہو گئی. تو انشاءاللہ ان علاقوں کو بھی ہوگا. میں یہاں پہ فوکس کر رہا تھا ان علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حکومت کی ترجیح ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ جب یہ سہولت جائے گی تو آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو زیادہ علم ہے، جو ہمارے یہاں پہ رپورٹرز وغیرہ بیٹھے، کہ ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں اور انشاءاللہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. ایک دفعہ پھر میں آئی ٹی منسٹری کا، منسٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور مبارکباد پھر دیتا ہوں کہ بلکہ 2-3 اور خوشخبری بھی آپ کو سناتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ بڑی پاکستان کے، اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے جو آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑے، ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئے. 4 جو بڑے ہماری فصلیں تھی اس میں سے 3 جو ہے وہ ریکارڈ گروتھ ہوئی
اور پیداوار ہوئی، پروڈکشن ہوئی، پھر اس کے ساتھ ہمارا اس وقت 10 ڈیموں کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہمارا جی ڈی پی گروتھ آگے جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوگی انشاءاللہ اس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ امیزون جب پاکستان آئے تو آپ نے اس چیز کی مزید ضرورت محسوس کر دی، ای کامرس میں بڑا پوٹینشل ہے اور منسٹری اس وقت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، جو ہمارا پیمنٹ گیٹ وے ہے، جو ہمارا سولوشن ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر دیں، تاکہ جو ہمارا سٹارٹ اپ ہے، جو ہمارا ای کامرس کا نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کو جو سہولت، ان کو جو مشکلات آ رہی ہے اس کا ازالہ ہو۔ اور اگر ہم نے یہ کیا اور جو کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو فور کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کا گروتھ آ رہا ہے اس سیکٹر میں بھی، تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہی آئی ٹی سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کے نہ صرف ایکسپورٹ بڑھائے گا کہ بلکہ پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑے کنٹریبیوٹر کے طور پہ سامنے آئے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر مواد سوات میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ کی فراہمی کے لیے دستخطوں کی تقریب سے وفاقی وزیر مراد سعید خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی امیزون بھی پاکستان میں آ گیا ہے، آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھا کر پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ای کامرس سے فائدہ اٹھانا ہے تو بہترین انٹرنیٹ سروس دینی ہے۔ کابینہ میٹنگ میں وزیر اعظم نے کہا کہ محروم علاقوں کو فوکس کریں۔